اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید آفیشیل چینل پر نئے آنے والے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والے آڈیو ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نسب نامہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نسب نامہ یوں ہے: نوح بن لامک بن متو شلخ بن خنوخ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، بن یرد بن ملائل بن قینین بن انوش بن شیش بن حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر۔ ان کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد میں ہوئی۔ ابن جریر وغیرہ کا یہی قول ہے، اور اہل کتاب کے ہاں 146 سال کا وقفہ ہے، لیکن حضرت آدم و نوح کے درمیان 10 زمانے گزرے ہیں۔ ابن حبان کا یہی قول ہے، اور اس کی نسبت سے ایک روایت بھی وہ نقل کرتے ہیں کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے سنا، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال عرض کیا: یا رسول اللہ، کیا آدم نبی تھے؟ فرمایا: جی ہاں، ان کو خدا سے کلام کا بھی شرف حاصل ہے۔ پھر عرض کیا: تو اچھا، حضرت آدم و نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ فرمایا: 10 قرون زمانے۔ اور یہی صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا: حضرت آدم و نوح علیہ السلام کے درمیان 10 زمانے تھے، اور سب زمانے والے اسلام پر تھے۔ تو اگر قرن میں زمانے سے مراد 100 سال ہو، جیسے کہ لغت اور اکثر لوگوں کے نزدیک یہی مقدم ہے، تو پھر ضروری طور پر دونوں نبیوں کے درمیان 1000 سال کا عرصہ ہوگا۔ لیکن حضرت ابن عباس کے زمانے کے مطابق کہ وہ اسلام پر تھے، یہ ضروری نہیں کہ صرف یہ 10 زمانے والے مسلمان ہی ہوں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کچھ اور اہل زمانہ بھی ہوں جو اسلام پر نہ ہوں، کیونکہ قرآنی آیات کے مطابق حضرت نوح کے بعثت کے وقت بہت سے مشرکین بھی تھے۔ لیکن ابی امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صرف 10 زمانوں کی انحصار پر دلالت کرتی ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام کی زیادتی ذکر فرمائی ہے۔ تو حضرت ابن عباس کا یہ فرمان ان اہل تاریخ اور اہل کتاب کی اقوال کو رد کرتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قابیل اور اس کی اولاد آگ کے پرستار ہو گئے تھے، واللہ اعلم۔ اور اگر حدیث کے زمانے سے مراد ہم لوگوں کے گھر لیں، یعنی ایک زمانہ ایک پشت تک کے لوگوں کے لیے ہو، جیسے قرآن میں ہے: اور ہم نے نوح کے بعد کتنے گھروں کو ہلاک کر دیا ہے، اور دوسری جگہ ہے: پھر ہم نے ان کے بعد دوسرے گھروں کو پیدا کر دیا، اور جگہ ہے: اور ان سے پہلے ہم نے کتنے گھر ہلاک کر دیے ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے: زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، الحدیث۔ تو پھر 10 زمانوں سے مراد کئی ہزار سال ہوں گے، اور دونوں نبیوں کے درمیان کئی ہزار سال کا وقفہ ہوگا، کیونکہ اس وقت لوگوں کی عمریں طویل ترین ہوتی تھی۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں کئی پشتوں کا ذکر ہوا کہ تقریباً ہر آدمی 1000 سال کی عمر کے قریب گزرا، واللہ اعلم۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے اس وقت بھیجا جب بتوں اور شیطانوں کی عبادت کی جانے لگی، اور لوگ گمراہی اور ضلالت کے گڑھوں میں دھنس گئے۔ تب اللہ نے بندوں پر رحم کرتے ہوئے ان کو رسول بنا کر بھیجا۔ تو اس طرح یہ پہلے رسول ہوئے جو اہل زمین کی طرف بھیجے گئے، جیسے کہ قیامت کے روز اہل محشر بھی کہیں گے۔ اور ان سے پہلے کے تینوں حضرات، حضرت آدم و شیش اور ادریس، پیغمبر و نبی تھے۔ اور ابن جبیر وغیرہ کے قول کے مطابق ان کی قوم کو بنو اسد کہا جاتا تھا۔
اور ان کے بعثت کے وقت کی عمر کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک قول ہے 50 سال عمر تھی، دوسرا قول ہے 350 سال عمر تھی، تیسرا قول ہے جس کو ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا کہ 480 سال عمر تھی، اور تیسرا قول حضرت ابن عباس کی طرف بھی منسوب ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآنی آیات۔ اللہ جل شانہ نے ان کے اور ان کے قوم کے قصے کو قرآن میں متعدد جگہ بیان فرمایا، اور ان کے قوم کے کافروں پر عذاب، طوفان، نوح کشتی وغیرہ بہت سے امور کو مختلف جگہوں پر بیان فرمایا۔ اعراف، یونس، ہود، انبیاء، مومنون، شعراء، عنکبوت، صافات، قمر، پوری سورہ نوح، ان تمام صورتوں میں ان کے قصے کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میرے برادری کے لوگوں، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ تو جو ان کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے، ہم تمہیں صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئے تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پر پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی، تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنا دو، جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا، اے قوم، اگر تم کو میرا تمہارے اندر رہنا اور خدا کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوارا ہو تو میں تو خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو، اور وہ تم کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے۔ پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو، مجھے مہلت نہ دو۔ اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو خدا کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرمان برداروں میں رہوں، لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیا انجام ہوا۔ اور اللہ عز و جل نے سورۃ ہود میں فرمایا۔ ترجمہ: اور ہم نے نوح کو ان کے قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے نسبت دردناک عذاب کا خوف ہے۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، ہم تم کو اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروکار وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنیٰ درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے ظاہر سے نہ غور تعمق سے، اور ہمیں تمہارے اندر اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے رحمت بخشی ہے جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟ اور اے قوم،
میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہاں نہیں ہوں، میرا صلہ تو خدا کے ذمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ اور برادران ملت، اگر میں ان کو نکال دوں تو عذاب خدا سے بچانے کے لیے کون میری مدد کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کے نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ خدا ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا۔ جو ان کے دلوں میں ہے اسے خدا خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نوح، تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر نازل کرو۔ انہوں نے کہا اس کو خدا چاہے گا تو نازل کرے گا، اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے، اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیرخواہی کروں اور خدا یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میرے خیرخواہی تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پر اور جو تم گناہ کرتے ہو اس سے میں بری الزامہ ہوں؟ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہارے قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو توجہ کام کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔ اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دی جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کے قوم کے سرداران کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے۔ وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے، اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تندور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا ہر قسم کے جانوروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کے نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو۔ اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ خدا کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگے۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھی۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو جو کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کو جودی پر جا ٹھہرے۔ اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، تو اس کو بھی نجات دیں، آپ کا وعدہ سچا ہے اور آپ سب سے بہتر حاکم ہیں۔ خدا نے فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، وہ تو ناشائستہ افعال والا ہے، تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان مت بنو۔
نوح نے کہا پروردگار میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں۔ اگر آپ مجھے نہیں بخشیں گے اور مجھ پر رحم نہیں کریں گے تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا کہ نوح ہمارے طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے جماعت پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محفوظ کریں گے، پھر ان کو ہمارے طرف سے عذاب علیم پہنچے گا۔ یہ حالات ملا غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہارے طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی، تو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء میں فرماتے ہیں ترجمہ: اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو جب اس سے بیشتر انہوں نے ہمیں پکارا، ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی۔ وہ بے شک برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ مومنون میں فرماتے ہیں ترجمہ: اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور خدا چاہتا تو فرشتے اتار دیتا۔ ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی نہیں سنی، اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ نوح نے کہا کہ پروردگار، ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے، آپ میری مدد فرمائیں۔ پس ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا ہے، حکم پہلے ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈوب دی جائے گی۔ اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو خدا کا شکر کرنا اور کہنا کہ یہ سب تعریفیں خدائی کو ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ پر اتارو، اور آپ سب سے بہتر اتارنے والے ہیں۔ بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہم تو آزمائش کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ شعراء میں فرماتے ہیں ترجمہ: قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ میں اس کام کا صلہ تم سے نہیں مانگتا، میرا صلہ تو خدائے رب العالمین ہی پر ہے، اور خدا سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو۔ وہ بولے، کیا ہم تم کو مان لیں اور تمہارے پیروی تو رذیل لوگ ہوئے ہیں۔ نوح نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب اعمال میرے پروردگار کے ذمہ ہے، کاش تم سمجھو، اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نوح، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو سنسار کر دیے جاؤ گے۔ نوح نے کہا پروردگار، میرے قوم نے تو مجھے جھٹلایا، سو تو میرے اور ان کے درمیان کھلا فیصلہ عذاب نازل کرنے کا فرما دے، اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے۔ پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے ان کو بھی بچا لیا، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں
نشانیاں ہیں اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ترجمہ: اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس 950 سال رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ پھر ہم نے نوح اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا، اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ترجمہ: اور ہم کو نوح نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھی قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑے مصیبت سے نجات دی، اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہ باقی رہ گئے، اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا، یعنی تمام جہانوں میں کہ نوح پر سلام ہو۔ نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، پھر ہم نے دوسروں کو ڈوب دیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں ترجمہ: ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے، اور انہیں ڈانٹا بھی، تو انہوں نے پروردگار سے دعا کی کہ باری تعالیٰ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں تو ان سے بدلہ لے۔ پس ہم نے زور کے میں سے اپنے آسمان کی دہانیں کھول دی اور زمین میں چشمے جاری کر دی، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقرر ہو چکا تھا جمع ہو گیا۔ اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا، وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے چلتے تھے۔ یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے، اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا کر چھوڑا۔ تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے متعلق ایک مکمل سورۃ نوح کے نام سے نازل فرمائی، جو کہ 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کی کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو، اپنے قوم کو ہدایت کر دو۔ انہوں نے کہا کہ بھائیوں، میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔